کتنی نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ آپ سب کو اسی بولتے جائیں گے. میرے عزیز دوستو، یہ حقیقت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا پلگھر میں لنچنگ ہوئی، 3 سادھوؤں کی موت ہوئی، سنتوں کی. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ حسب عادت، حسب روایت، رولنگ پارٹی بی جے پی کے ایک اسپوکس پرسن ہیں جو وکیل ہیں، ایک انٹرنیشنل چینل پر جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے پلگھر میں لنچنگ کی اور 3 سادھو سنتوں کو مار دیا. واہ، کیا علم غیب آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے مارا. اس جگہ پر بعد میں کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے نہیں مارا وہاں پر. آپ بتائیے کہ آخر کتنی نفرت. یقیناً ہم پلگھر میں جو لنچنگ اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو بی جے پی کی اندھی تائید کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، میں ان سے بڑی ہی عاجزانہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اخلاق کے قاتلوں کی جو موت ہوئی تھی، اگر پرائم منسٹر موڈی کے منسٹر اس کے جنازے میں نہیں جاتے تو کیا پلگھر ہوتا؟ اگر اخلاق کے قاتلوں کو سزا مل جاتی تو پلگھر کا واقعہ نہیں ہوتا. اگر پیلو خان کے قاتلوں کو سزا ہو جاتی تو پلگھر نہیں ہوتا. اگر رقیب کو راجستھان میں جب مارا گیا، اس کے ایکیوز کو جب کورٹ کو لایا گیا تو جلوس کی شکل میں لایا گیا، اگر وہ روکتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا. اگر علیم الدین انصاری کے قاتلوں کو بی جے پی کے ایم پی اگر پھول کا ہار نہیں پہناتے تو پلگھر نہیں ہوتا. یاد رکھیے آپ کہ یہ 2 رخی پالیسی نہیں چلنے والی ہے. لنچنگ کسی مسلمان کی ہو، سادھو سنت کی ہو، کرسچین کی ہو، سکھ کی ہو، کسی کی ہو، انسان ہے، کسی کی بھی لنچنگ نہیں ہو سکتی. ایک ماڈرن ڈیموکریسی میں، ایک فنکشنل ڈیموکریسی میں کیسا کسی کی لنچنگ ہو سکتی ہے؟ پلگھر کی لنچنگ پر تمام لوگوں نے کہہ دیا مسلمان کیا بعد میں معلوم. آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا کے ہوم منسٹر کو ان 100 ایکیوز کی لسٹ کو جاری کر کے کہنا پڑا کہ کوئی مسلمان نہیں، اس دن کے لیے کہ ہم آپ کو جاری کرنا پڑا کہ مسلمان نے نہیں کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نفرت ٹھیک نہیں ہے جو مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے، جو بھارت کے باعزت شہری ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ممبئی کا واقعہ ہے کہ ایک آن لائن کمپنی سے ویجیٹیبل منگایا گیا، ویڈیو آیا، ایک شخص اپنی وائف کو، اپنی پتنی کو مت لو یہ مسلمان ہے. کیا ہے بتائیے آپ؟ اسپتالوں میں ایڈ آتا ہے کینسر کے ہسپتال میں کہ مسلمانوں کو نہیں لیا جائے گا. یاد رکھیے کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ کووڈ-19 کی دوا نکل جائے گی، مگر یہ جو نفرت مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے اس کی کوئی دوا نہیں ہے. ملک کو کمزور، خدا نہ خواستہ ملک کمزور نہ ہو جائے. یہ نفرت کتنی نفرت پیدا کریں گے آپ؟ میں وزیر اعظم سے اور یہ تمام بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے کہہ رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ملک میں گوڈ سے اور فارن میں گاندھی نہیں چل سکتا. ملک میں بھی گاندھی امبیڈکر چلنا چاہیے، فارن میں بھی گاندھی امبیڈکر چلنا چاہیے. دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں، دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں ہم پر تنقید کرنے کا. بحیثیت ایک بھارت کے باشندے کی مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بیرونی ملک کے لوگ میرے وطن پر تنقید کرتے ہیں. شرمندگی محسوس ہوتی ہے ہم تمام کو. جو لوگ آج ملک کو مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کا زہر گھول کر بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں پھر سے ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ جب تک یہ وائرس ختم نہیں ہو جاتا آپ اپنے وائرس کو روک سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں، آپ پاور میں ہیں. کیونکہ کووڈ وائرس کو آپ اور ہم نہیں روک سکتے، اس کا مل کر ہی مقابلہ کرنا پڑے گا. دنیا کے 180 ممالک میں اب تک قریب 1,90,000 لوگ مر چکے ہیں پوری دنیا میں. یہ وائرس کسی کا مذہب نہیں دیکھ رہا ہے، یہ وائرس یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون تبلیغی ہے کون تبلیغی نہیں ہے. یہ وائرس سب کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم تمام انسان بن کر ایک ہو کر اس وائرس کے خلاف رہیں. جو لوگ آج زہر اگل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کل وہ ہمارے محافظ بنیں گے.
जो लोग आज हमारे वजूद को ख़त्म करना चाह रहे, इंशाअल्लाह ताला उन्हीं के हाथों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे काम लेगा। मगर मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आपके इन हरकतों से, आपकी इन साजिशों से, आपके इन जुल्म से, आपके इन जहर से कोई पीछे हटने वाला नहीं है। भारत एक जमहूरी मुल्क है और हम जमहूरियत में रहकर अपने मसाइल का हल तलाश करते आए हैं और इस मसाइल का हल तलाश करते रहेंगे। दोस्तों, हर वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल इशाअतुल इस्लाम कैराना को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।